نسلوں کی ہے پہچان علی سے، بچ کر کہاں جائے گا، بچ کر کہاں جائے گا یہ انسان علی سے۔ مورخین کی گواہی کے مطابق ہندوستان میں اسلام کی آمد کا سلسلہ ہجرت کے 28ویں سال شروع ہوا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر کے حکم پر مسلمان افواج خراسان کو فتح کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن حازم کی سربراہی میں ہندوستان کی حدود تک پہنچی۔ حضرت عبداللہ ابن حازم کی سالاری میں آنے والی اس مسلم فوج میں ایک صحابی رسول حضرت حنیف بن قیس بھی شامل تھے۔ حضرت حنیف بن قیس اہل بیت کے چاہنے والے تھے اور انہیں مولا علی کے حکم پر ہی خلیفہ ثانی نے حضرت عبداللہ ابن حازم کی فوج میں شامل کیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن حازم خراسان پہنچے تو آپ کو مرکز کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں آپ کو ہندوستان کی طرف پیش رفت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حازم سندھ کے رستے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ دور حاضر میں سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، لیکن آج سے 1400 سال قبل سندھ کی علاقائی حدود بہت وسیع تھی۔ اسلام سے پہلے راجہ داہر کے دور حکومت میں سندھ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، مشرق میں موجودہ مالوا کے درمیان اور راجپوتانہ تک، شمال میں ملتان سے ہوتا ہوا جنوبی پنجاب کے اندر تک پھیلا ہوا تھا۔ عرب مورخین اس تمام علاقے کو سندھ کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن حازم نے سرزمین سندھ کو فتح کر لیا تو سندھ کی فرمانروائی حضرت حنیف بن قیس کے حوالے کر کے خود طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے واپس حجاز لوٹ گئے۔ حضرت حنیف بن قیس نے کلات کو اپنا پایہ تخت بنایا اور آپ نے ہی ہندوستان میں ولایت علی کی بنیاد ڈالی۔ حضرت حنیف بن قیس نے اپنے شاگردوں کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا، جنہوں نے ہندوستان اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو علوم آل محمد سے روشناس کروایا۔ انہی تبلیغات کے نتیجے میں کلات میں موجود غوری قبیلے کے حاکم راجہ شنسب نے چند مقامی لوگوں کے ساتھ عراق جا کر مولا علی سے ملنے کا ارادہ کیا۔ آپ کا پورا نام شنسب ابن حریق تھا اور آپ ایران کے بادشاہ ضحاک کی 7ویں نسل سے تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف قاسم فرشتہ نے جس راجہ شنکل کے ہندوستان سے کوفہ آنے کا ذکر کیا، اس شنکل سے مراد یہی شنسب ابن حریق ہیں۔ نعمت اللہ حاراتی نے اس شخصیت کو بہرام غوری کے نام سے بیان کیا۔ اس شخصیت کے نام پر بھلے ہی مورخین کو اختلاف ہے، لیکن تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ 37 ہجری میں ہندوستان کے علاقے کلات سے ایک غوری سردار قافلہ لے کر کوفہ پہنچا اور مولا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 28 ہجری میں بیج بو دیا گیا، اہل بیت کے چاہنے والے وہاں ماننے والے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرا جو بڑا حملہ ہوا، ابھی محدود ہے، حنیف بن قیس نے صرف بیج بویا سندھ کی سرزمین پر، مگر نام میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا شخص ہے یہ۔ حنیف بن قیس کی تبلیغات کا نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ کا ایک راجہ جس کا نام شنسب لکھا گیا کچھ کتابوں میں، اور فرشتہ نے لکھا شنکل۔ اب ظاہر ہندو نام ہے، وہ ترجمے اور جمع میں صدیوں میں مختلف اس کے تلفظ بن گئے۔ اب کوئی کہیں شنکل پڑھے، میں کہوں شنسب تو کہے گا تو شنکل تھا، آپ نے شنسب کا، اس لیے میں نے دونوں نام بتا دیے کہ اسی راجہ کا نام کہیں شنکل ہے اور کہیں شنسب لکھا ہوا ہے۔ یہ راجہ بڑا متاثر ہوا حنیف بن قیس سے۔ متاثر ہونے کے بعد کہتا ہے اسلام تو قبول کروں گا، مگر اس کی زیارت کے بعد جسے تو اپنا مولا کہتا ہے، جس کا تو قصے میرے سامنے سناتا ہے، جس کی تو باتیں کرتا ہے، اس کی زیارت کے بغیر میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو اس نے سفر کیا اور مولا کا ظاہری امارت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ پہلا ہندو راجہ تھا جو مولا کی خدمت میں پہنچا 37 ہجری میں۔ 28 ہجری میں حنیف بن قیس نے قدم رکھا وہاں مکران اور سندھ میں، سندھ کا چھوا یعنی دامن میں سندھ میں داخل ہوا دیبل سے پہلے تک۔ اور دوسرا فرد تھا شنسب، ایک راجہ شنکل۔ شنسب ابن حریق اپنے قبیلے کے ہمراہ کچھ عرصہ مولا کی خدمت میں ہی رہے، لیکن جنگ نہروان کے آغاز سے کچھ عرصہ پہلے
مولا امیر علیہ السلام نے شنسب کو سندھ کی فرمانروائی کا علم عطا کیا اور کلات واپس جانے کا حکم دیا. اجازه دهید در کنارتان بمانم. مردم آنجا به وجود شما احتیاج دارند و ما نیز حضور شما را در آنجا صلاح می‌دانیم. اگر دعای خیر ما را می‌خواهی باید همانجا بمانی و به انتشار معارف ما پرداخته و تدبیر امورات شیعیان را بنما. شنسب نے ہندوستان واپس آنے کے بعد کلات میں ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس پر مولا کا دیا ہوا یہ علم نصب کیا، اور یہی ہندوستان میں بننے والی مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی. نہروان کے اختتام کے بعد جو 9 خارجی نہروان سے فرار کر کے ہندوستان کی طرف گئے، ان کی گرفتاری کے لیے مولا نے حضرت حارث ابن مرہ ابدی کو ہندوستان روانہ کیا اور حکم دیا کہ اگر اس کام میں کوئی مشکل پیش آئے تو مقامی لوگوں کی مدد لیتے وقت صرف شنسب کے قبیلے کو ہی قابل اعتماد سمجھنا. کچھ ہی عرصہ میں نہروان کے ان فراریوں کو گرفتار کر کے مرکز بھجوا دیا گیا. یہ تمام خبریں تواتر کے ساتھ امیر شام تک پہنچ رہی تھیں. مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک خطرہ جو امیر شام کو شدت سے لاحق تھا وہ ہندوستان کے علاقے سندھ میں بڑھتی ہوئی علوی تبلیغ کا تھا. علی کے فضائل سن سن کر دیوانہ ہو گیا ہوں. اب جنگ کے علاوہ کسی چیز پر راضی نہیں. اسی خطرے کی پیش نظر حاکم شام نے 44 ہجری میں ایک لشکر محلب ابن ابی سفرہ کی سربراہی میں ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. محلب ابن ابی سفرہ نے ہندوستان میں خوب تباہی مچائی اور پنجاب کے موجودہ علاقے لاہور تک پہنچ گیا. غوری قبیلے کے بہادر شیعوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن یہ اپنی فوج کو تنہا چھوڑ کر کابل کی طرف فرار کر گیا. دیگر تمام شامیوں کو قبیلہ غور کے بہادر شیعوں نے بنی امیہ کی ابدی آرامگاہ یعنی دوزخ کی طرف منتقل کر دیا. حضرت حنیف بن قیس اور آل شنسب کی پھیلائی ہوئی تبلیغات تقریباً تمام ہندو راجواڑوں تک پہنچ چکی تھی. سندھ کے ہندو مہاراجاؤں کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے اہل بیت کو دیں تاکہ اس طرح اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو سکے. سب سے پہلے جو خاتون گئیں ان کا نام سلافہ خاتون تھا، جنہیں بی بی شہر بانو کی خدمت میں پیش کیا گیا. کچھ عرصے کے بعد جناب حمیدہ خاتون ہندوستان سے کوفہ پہنچی. جناب مختار نے جب قیام کیا تو سندھ سے آنے والے تحائف میں جو سب سے پاک دامن کنیز تھیں ان کا نام جناب حورہ خاتون تھا، جنہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور انہی کے بطن سے جناب زید ابن علی متولد ہوئے، جنہیں تاریخ میں زید شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک عنوان جو بہت کھل کے سامنے ہمارے آتا ہے وہ سندھ کا وہ ارتباط ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کہ جو صحابہ ائمہ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں بعض کا تعلق کاملاً سندھ سے ہے. ان کی روایات بھی موجود ہیں. حضرت سید الساجدین کے ہمسر حضرت زید شہید کی والدہ ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے. سندھ اور اہل بیت کا آپس میں تعلق بہت قدیم ہے. یہی وہ خبریں تھیں جو حجاج بن یوسف تک پہنچیں. لہٰذا اہل بیت رسول کے بڑھتے ہوئے رسوخ کو روکنے کے لیے اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور اپنے داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو فوج دے کر 86 ہجری میں سندھ روانہ کیا. کس حدیث میں محمد بن قاسم کا نام آیا؟ تاریخ سے ہی پیش کرتے ہیں تو تاریخ یہ بھی تو سنیں نا. تاریخ دمشق کے اندر ابن ساکر کی، تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی کی، اور تاریخ یعقوبی جو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں. ان تینوں تاریخ کی کتابوں میں کم از کم 5 اصحاب کا ذکر ہے جو سندھ سے جا کے نبی اسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. یہاں پہ 5 صحابہ آئے ہیں نبی اسلام کے. تو اسلام تو اسی زمانے میں آ گیا تھا. اور صوفیاء اپنے چکر میں ڈالتے ہیں ہم اسلام لے کے آئے. ناسبی محمد بن قاسم کو لے کے آتے ہیں جی وہ آیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی وہاں سے جو اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے. راجہ دائر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو. اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں، سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں. ان تمام تاریخی حقائق کے موجود ہونے کے باوجود آج بھی بعض سادہ لو اور تاریخ سے ناواقف مسلمان
86 ہجری کو ہی ہندوستان کے لیے باب الاسلام قرار دیتے ہیں اور اس چیز کے معتقد ہیں کہ ہندوستان میں آنے والا پہلا مسلم حاکم محمد بن قاسم تھا۔